بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to my channel. Please subscribe my channel and like my videos. And if you have issues in your data analysis, you may contact me on given email address. اوکے جی، آج کی اس ویڈیو میں بیسیکلی ہم ماڈریشن انالیسس پرفارم کرنے جا رہے ہیں. اور یہ بیسیکلی ہمارا سمپل ماڈریشن انالیسس ہے جس کے اندر 1 آئی وی ہے، 1 ماڈریٹر ہے اور 1 ٹی وی ہے. تو کیونکہ اگر ہم سمپل ماڈریشن کو سمجھ لیں تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ایڈوانس ماڈلز ہوتے ہیں ماڈریشن کے اندر، ان کو آسانی سے ہم وار پی ایل ایس کے اندر جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں. تو یہ ماڈریشن کے لحاظ سے یہ پروسیس ماڈل نمبر 1 ہے. اس کو آج میں ہم ایگزیکیوٹ کرنے جا رہے ہیں. ہیز پروسیس سمپلی جو ڈیفائن کرتا ہے ہمارے پاس جو ہم ماڈل اس میں ڈیولپ کرتے ہیں ماڈریشن کا، وہ سمپل یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آئی وی ہے اور ایک ہمارے پاس جو ہے وہ ڈی وی ہے. اور ڈیفینیٹلی اس کا جو ہے وہ ایفیکٹ، آئی وی کا ایفیکٹ ہم ڈی وی پہ دیکھے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ماڈریٹر کا ایفیکٹ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ماڈریٹر بیسیکلی جو ہوتا ہے، اس کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس ویریبل سے کیا آئی وی کا ایفیکٹ ڈی وی پہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہو یا تو کم ہوتا ہے. اس کے لو اینڈ ہائی ویلیوز کے اکارڈنگ ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، جو کہ آگے جا کے ہم اس کو ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. ایک یہاں پر بات کہنا چاہوں گا کہ میری ویڈیوز سم ٹائم لینتھی ہو جاتی ہیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ایک دفعہ کانسیپٹ ہے میں کلیئر کر دوں کہ جو بھی میری ویڈیو دیکھے اس کو بعد میں کوئی ایشو نہ آئے. اور دوسرا، اردو لینگویج میں بنانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ بہت سے اسٹوڈنٹ ہمارے جو سب کانٹیننٹ پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش سے بلانگ کرتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہو جائے کہ وہ آسانی سے ان چیزوں کو دیکھ سکیں اور اپنی زبان میں بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. تو ہم اپنے مین ماڈل پہ جاتے ہیں، کیونکہ پریویس ویڈیوز کے اندر میں نے کافی زیادہ ڈیٹیل میں کام کیا، اور اگر ہم سٹیپ 1 سے سٹارٹ کریں تو وہ ویڈیو اور زیادہ لینتھی ہو جائے گی اور ہمارا جو مین جو ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو ہم اچیو نہیں کر پاتے. تو اسی لیے میں اس کو ڈائریکٹ سٹیپ 4 سے بنانے جا رہا ہوں. آلریڈی یہاں پہ میں نے اس کو بیسیکلی اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ میں نے 3 ویریبل لیے ہوئے ہیں، لیکن ہم سٹیپ 4 پہ پروسیڈ کرتے ہیں اور پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سٹیپ 4 پہ گئے، ہم نے ڈیفائن ایس ایم ای ماڈل پہ کلک کیا. تو یہ ہمارے 3 کنسرن ویریبلس ہیں. اس میں ہمارے پاس اے جی آر اے وی ہے، کے ایس ایچ جو ہے وہ ہمارا ڈی وی ہے، اور او پی این جو ہے وہ اس کو ایز این میں ماڈریٹر کے طور پر یوز کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہاں پر ہم نے کیونکہ ویریبلس آلریڈی ڈیفائن کر چکا ہوں میں، جو پریویس ویڈیوز میں ان کو ڈیٹیل میں ایکسپلین ہے. بس اب ہم یہاں پہ ایک ریلیشن شپ بناتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے ڈائریکٹ لنک آپشن پہ کریٹ کرنا ہے، اور ایک ڈائریکٹ لنک کریٹ کرنا ہے آئی وی اور ڈی وی کے درمیان میں. تو آئی وی اور ڈی وی کے درمیان میں جو ہے وہ ہمارے پاس ریلیشن شپ کام ہو گیا. یہاں ماڈریٹنگ کے لیے باقی سافٹ ویئر کی نسبت یہاں ایک اچھا مطلب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اچھی ایک امیج سی فارم ہو جاتی ہے، جو ہمارے ایکچوئل میں بھی تھیوریٹیکل ماڈل کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ نے ماڈریٹنگ لنک آپشن پہ کلک کرنا ہے، اور کریٹ ماڈریٹنگ لنک ہے، ڈیلیٹ ماڈریٹنگ ہے، ڈیلیٹ آل ماڈریٹنگ لنک ہے. اگر آپ نے پہلے سے کیا ہے تو ان تمام کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. ابھی کیونکہ ہم نے کریٹ کرنا ہے تو کریٹ ماڈریٹنگ لنک پہ کلک کرتے ہیں اور آئی وی پہ کلک کریں گے، اور جس پہ ہم نے ماڈریٹنگ ایفیکٹ لگانا ہے، جیسے آئی وی اور ڈی وی کے درمیان جو ایرو ہے اس کے اوپر کلک کریں گے. اس میں آپ نے آئی وی پہ یا ڈی وی پہ کلک نہیں کرنا، جو ایرو ان کے بٹوین ہے، جن 2 ویریبلس کے درمیان بیسیکلی آپ ماڈریٹر کو شو کرنا چاہ رہے ہیں یا ایفیکٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے. یہ اس کا امپورٹنٹ اور خوبصورت سا اس کا پارٹ ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو کیونکہ میں اس کو انڈیکیٹر کے ساتھ لے رہا ہوں، تو یہاں پر اس کے انڈیکیٹر کے ساتھ اس کے جو ویریبلس ہیں وہ شو ہو رہے ہیں. تو اس کو میں اپنے پاس ایز اے فائل کے طور پر سیو بھی کر لیتا ہوں. سم ٹائم مجھے کہیں یوز بھی کرنی پڑ سکتی ہے، لیکن آپ جب مین ماڈل رن کریں گے تو اس ماڈل میں یہ آپ کو انڈیکیٹر نظر نہیں آئیں گے. وہ اوور آل جو ویریبل ہوتا ہے اس کو شو کر دیتا ہے. نمبر آف آئٹم جہاں پر جو ہوتے ہیں وہ بیس میں گیون ہے کہ اس کے 10 آئٹمز ہیں، اس کے 9 ہیں اور اس کے 24 ہے. یہاں سے ہم ماڈل آپشن پہ جاتے ہیں، سیو ماڈل اینڈ کلوز پہ چلے جاتے ہیں اور اس کو اوکے کر دیتے ہیں. یہ ہمارا ماڈل ڈیفائن ہو چکا، اور یہاں پر ماڈل جو ہے وہ ڈسپلے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ہو گیا. تو اسی طریقے سے اب پروسیڈ ٹو اسٹیپ 5 ڈائریکٹ ہم اس کے ریزلٹس پہ جاتے ہیں. تو پروسیڈ ٹو اسٹیپ 5 میں گئے، ہم نے پرفارم ایس ایم ای انالیسس پہ کلک کیا. اس نے تمام جو انالیسس تھا اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا، اور ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہمارے پاس ریزلٹس جو ہوتے ہیں وہ جنریٹ ہو گئے. نو اب یہاں پہ تھوڑا سا ہم اس کو اگر
मूवमेंट इसको डिस्कस करें तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि AGR का KSH के ऊपर इफ़ेक्ट जो है वो 0.42 है और इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो है वो 0.01 है। मीन ये सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। इसी तरीके से OPN का जो इफेक्ट है ये बेसिकली उसका मॉडरेटिंग इफेक्ट है, वो इफेक्ट जो है वो 0.11 है और वो भी सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब है कि ये उसको मॉडरेट कर रहा है। अच्छा, जनरली अब जो होता ही है कि हम जितनी भी बाकी सॉफ्टवेयर में करते हैं, इमॉस में करते हैं या हम स्मार्ट PLS में भी करते हैं, तो वहाँ पर हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि वहाँ जो मॉडरेशन का कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल ये IV है तो IV को मैं फॉर एग्जांपल X ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं कि ये हमारा X का इफेक्ट था Y के ऊपर। तो जनरली तो ये X और Y का रिलेशनशिप था और हम ये शो करते हैं कि इसको M जो है या W जनरली यूज़ किया जाता है, मॉडरेटर जो होता है वो यूज़ कर रहा है। जब इसकी मेजरमेंट मॉडल अप्लाई होता है तो मेजरमेंट मॉडल ऐसे होता है कि अब Y के ऊपर इम्पैक्ट देखा जाता है X का इम्पैक्ट Y पे देखा जाता है, फिर एक W का भी इम्पैक्ट जो होता है, मॉडरेटर का भी इफेक्ट जो है वो Y पे देखा जाता है, फिर एक इंटरेक्शन टर्म होती है जिसको हम इंटरेक्शन टर्म कहते होते हैं और इंटरेक्शन टर्म का जो इफेक्ट होता है वो बेसिकली Y के ऊपर देखा जाता है। अगर आप दूसरी मेरी वीडियोस देखें तो इंटरेक्शन टर्म जो होती है वो X और W को आपस में मल्टीप्लाई करने से आती है। तो इस तरीके से हम DV के ऊपर जो होता है वो 3 इफेक्ट देखते हैं, इंडिपेंडेंट IV का इफेक्ट, मॉडरेटर का इफेक्ट और फिर इंटरेक्शन का टर्म का इफेक्ट। तो ये तीनों में अगेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने ये इंटरेक्शन टर्म का इफेक्ट जो है ये देखना होता है कि क्या आइदर ये सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट। अगर ये सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब ये उसको मॉडरेट कर रहा है, ये पॉजिटिव हो तो अगर ये साइन पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब ये पॉजिटिवली मॉडरेट कर रहा है, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये फिर उसको नेगेटिवली मॉडरेट कर रहा होता है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस उसकी मैटर करती है। यहाँ पे जब हम रन करते हैं वार PLS के अंदर तो वार PLS में हमारे पास जो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा अभी मैं आपको शो भी करूँगा, यहाँ जस्ट इंटरेक्शन टर्म का इफेक्ट देखा जाएगा। यानी ये जो इफेक्ट आ रहा है ये जो बीटा इज इक्वल टू 0.11 ये हमारी इंटरेक्शन का टर्म है। इसके अंदर वो IV का इफेक्ट DV पे भी मेजर कर रहा है, लेकिन इसमें मॉडरेटर का इफेक्ट जो होता है वो डायरेक्ट उस पर कैलकुलेट नहीं करता, डायरेक्ट वो इंटरेक्शन टर्म का इफेक्ट देखता है जो हमारा मेन कंसर्न होता है। तो इसको अगर आप देखते हैं तो हम अपने रिजल्ट सेक्शन में जाते हैं और वहाँ से इसको व्यू करते हैं। व्यू में जाएं, उसी तरीके से पहले जनरल रिजल्ट्स हैं। जनरल रिजल्ट्स में आपके पास जो है वो मॉडल फिटनेस के रिजल्ट्स होते हैं जिसके अंदर आपने अपने मॉडल फिट को देखना है और ये मॉडल फिट इंडिसेस हैं, इसको डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे भी ये वो कम्प्लीटली फेल हो रहे हैं और यहाँ पे मैं इनको डिस्कस करके टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता। नेक्स्ट हम इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है पाथ कोफिशेंट्स पे जाते हैं। अब ये हमारे पास बेसिकली उसके पाथ कोफिशेंट्स हैं और पाथ कोफिशेंट्स में अगर आप चीज़ नोट करें तो मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ लेफ़्ट साइड पे और इसको यहाँ ले आता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको जो है वो बीटा वेट्स नज़र आ रहे हैं। जो हमारे पास बीटा वेट है, सबसे पहले IV का जो है वो DV पे इफेक्ट है। तो IV का DV पे इफेक्ट यानी AGR का जो है वो 0.417 है। मैंने बताया था कि ये बेसिकली राउंड करके यहाँ लिखा जाता है, 42 है तो ये सिग्निफिकेंट है, इसकी P वैल्यू इसके अपोजिट गिवन है। इन द सेम वे अब यहाँ पर अगर आप देखें तो AGR था, KSH, APN ये चारों को इस तरह लिख लेता है, लेकिन यहाँ पे OPN जो है उसका इफेक्ट नहीं देखा गया। वो हमारे लिए वो कंसर्न नहीं होता, क्योंकि कंसर्न हमारा जो होता है वो मेनली हमारा जो होती है वो इंटरेक्शन टर्म होती है। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन टर्म है उसका इफेक्ट देखा जा रहा है वो 0.107 है और यहाँ पर उसकी जो है वो P वैल्यू है। P वैल्यू हमें ये शो कर रही है कि ये सिग्निफिकेंट है। तो इसका मतलब है कि ये मॉडरेटर जो है अगर ये लेस देन 0.05 है तो उसका मतलब सिग्निफिकेंट है और इसका मतलब है कि ये उसको मॉडरेट कर रहा है। जो साइन होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं, जो इंटरेक्शन टर्म का जो साइन होता है अगर ये साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो आपका वेरिएबल होगा वो उस रिलेशनशिप को पॉजिटिवली मॉडरेट कर रहा होता है। उसकी वजह से पॉजिटिवली मॉडरेट करने का मतलब होता है कि ड्यू टू मॉडरेटर, जैसे जैसे मॉडरेटर की जो है वो मॉडरेटर की वैल्यू हाई होती जाएगी, जो IV का इम्पैक्ट है, IV का जो इम्पैक्ट होगा DV पे वो इंक्रीज़ हो जाएगा, DV पे जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसमें जनरली आगे ग्राफ में मैं एक्सप्लेन करूँगा। और अगर ये कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास जो है वो नेगेटिव आ जाता है, अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि ये इसको नेगेटिवली मॉडरेट कर रहा है
اور جب اس کی نیگیٹیولی ماڈریشن ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہوگا وہ اب آئی وی کا امپیکٹ جو ہوگا وہ ڈیکریز ہو جائے گا نہ کہ انکریز ہوگا، یعنی ماڈریٹر کی وجہ سے آئی وی کا افیکٹ ٹی وی پہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ اس کے کوفیشنٹ کے حساب سے جو ہے وہ شو کرتے ہیں، یا کوفیشنٹس کے لحاظ سے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ تو اس کے پاتھ کوفیشنٹ ہے جو بیسک ہمارا کنسرن ہے، اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کو میں کلوز کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اور بہت سی چیزیں ہیں، میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ پریویس ویڈیوز میں نے اسے ڈسکس کر لیا۔ ساتھ میں آپ پاتھ ماڈل کے جو ہے اسٹینڈرڈ ایررز بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کی لوڈنگز کو بھی دیکھ سکتے ہیں، پھر ان کی جو ریلائبلٹی وغیرہ ہوتی ہے یا ان کی ڈسکرپٹیو انالیسز ہے وہ بھی سارے یہاں پر آپ کو مل جائیں گے کہ کرون بیک الفاظ کیا ہے، ان کے کمپوزٹ ریلائبلٹی کیا ہے، ایوریج ویریئنس ایکسٹریکٹڈ کیا ہے، سکیونیس کیا ہے، اینڈ سو آن۔ یہ ساری چیزیں پریویس ویڈیوز میں کمپلیٹڈ ایکسپلین ہے اور ویڈیو لینتھی ہو جائے گی۔ یہاں پر ہم اس میں دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے، اب یہاں پہ انڈائریکٹ پاتھ بھی بیسیکلی یہاں پہ نہیں ہوتا ہمارا اس طریقے سے، کیونکہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس کا سمپلی ٹوٹل افیکٹ آ رہا ہے، اور ٹوٹل افیکٹ کے ساتھ اس کی پی ویلیوز آ رہی ہیں، ٹوٹل افیکٹ ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے، اور یہاں پر اس کا کوئی جو ہے وہ انڈائریکٹ افیکٹ نہیں ہے، اور ساتھ میں اس کا جو ہے وہ افیکٹ سائز وغیرہ جو ہے وہ دے دیا گیا۔ اچھا، اب ہم جو مین ہم دو چیزیں ہوتی ہیں ماڈریشن میں، ایک تو انٹریکشن ٹرم کا سگنیفیکنس ہونا، اور دوسرا گراف اس میں بڑے انٹرسٹنگ قسم کے اور بہت خوبصورت قسم کے بن سکتے ہیں، یا جن کو آپ زیادہ اچھا ایکسپلین کر سکتے ہو۔ تو یہاں ویو میں اینڈ پہ آئیں تو ویو پلاٹ لائن لینئر اینڈ نان لینئر ریلیشن شپ امنگ لیٹنٹ ویریبلس پہ کلک کریں تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ گراف آ جائیں گے، اور پہلا گراف جو ہے وہ بیسیکل وارپیڈ گراف کو شو کرے گا، یہ اس کے اندر ہی شو کر دے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اگر آپ آئی وی کا ڈی وی پہ افیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو وارپیڈ پہ کلک کریں تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس نے ایک گراف شو کر دیا۔ تو یہ گراف سمپلی جو ہے وہ یہ ہمارا ڈی وی ہے اور یہ ہمارا جو ہے وہ آئی وی ہے، آئی وی اور ڈی وی کے درمیان ریلیشن شپ ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے کیونکہ ان کے درمیان پازیٹیو ریلیشن شپ تھا، جیسے جیسے آئی وی جو ہے وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے، ڈی وی کی ویلیو بھی انکریز ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے اس کے 1.1 کے اوپر جو ہے یہ 0.38 ہے، 0.9 کے اوپر یہ ہماری یہ ویلیو ہے، 0.2 کے اوپر یہ ہے، اور 0.14 کے اوپر اسی طریقے سے ڈفرینٹ ویلیوز ہیں، اور 0.96 میکسیمم ویلیو تھی جو اس کی 1.17 تھی۔ تو یہ آئی وی کا ایفیکٹ جو ہے وہ آئی وی کا ایفیکٹ جو ہے وہ ڈی وی پہ شو کر رہا ہے، اور یہ سمپل ان کے بیٹا ویٹ کے اگر بیٹا ویٹ اس کا جو ہے وہ پازیٹیو ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گراف جو ہوگا وہ اپ ورڈ ٹرینڈنگ ہوگا، اور اگر یہ نیگیٹو ہوگا تو پھر یہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈنگ ہوگا۔ تو اسی لیے یہاں پر اس گراف کو اس نے ایکسپلین کریں، لیکن ہم اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، ہم تو ماڈریشن کے گراف میں انٹرسٹڈ ہیں۔ تو اب دوسرا جہاں پہ انٹریکشن ٹرم گیون ہے او پی این اینڈ اے جی آر کی، اس کا افیکٹ کے ایس ایچ کے اوپر دیکھیں تو یہاں پر آپ کے پاس وارپیڈ پہ کلک کریں۔ اب یہ اس کا ایک 3D گراف ہے، تو 3D گراف کو ڈیفینیٹلی ایک عام لے مین پرسن کے لیے ایکسپلین کرنا جو ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے، ہم تو زیادہ تر 2 ڈائمینشنل گرافس کی بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ کے ایس ایچ کا افیکٹ تھا، یہ اوپن ایز اے ماڈریٹر تھا، یہ اس کا جو ہے وہ ڈی آئی وی تھا۔ تو لیکن یہ بھی ہمیں ایک اوور ویو تو دے ہی رہا ہے کہ جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں اے جی آر جو ہے وہ ہمارا آئی وی ہے اور یہ ہمارا ماڈریٹر ہے، اور یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ ڈی وی ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ویلیو اس کی جو ہے وہ انکریز ہوتی جائے گی، یہاں سے ویلیو انکریز بیسیکلی یہاں سے دیکھیں یہ اس کا مین ویلیو ہے، اور یہاں سے جو ویلیو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے ماڈریشن کی۔ تو ماڈریشن کے انکریز ہونے کی وجہ سے یہ جو اپر پارٹ شو کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ انکریز آتا جا رہا ہے ڈی وی کے اندر بھی، کیونکہ ڈی وی کی ویلیو جو ہوتی ہے اگر آپ اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہائی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو ہم اس کو 3D فارم میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو زیادہ بہتر جو ہے وہ 2 ڈائمینشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی بہت آپشنز ہیں، آپ اس کو اگر پہلے ماڈریٹنگ ریلیشن شپ کو 1 راک کی 3D گراف یعنی راکس کی چٹانوں کی شکل میں دیکھیں تو یہ ہے، اس کے اندر بھی اسٹینڈرڈائزڈ ہیں، انسٹینڈرڈائزڈ ہیں، پھر اور ماڈریٹنگ ایفیکٹ ہے، مطلب آپ پوائنٹس کے ساتھ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی ہے۔ سیکنڈ آپ آپشن پہ جاتے ہیں تو ویو ماڈریٹنگ ریلیشن شپ آن 1 اسموتھ 3D، اگر آپ ایک 3D پہ دیکھیں تو یہ کچھ شیپ اس کی ایسے بن جائے گی، انٹرسٹنگ ہے، اگر آپ اس کو انٹرپریٹ کر سکیں تو وہاں پر آپ شو کر سکتے ہیں۔ اب تھرڈ آپشن پہ آئیں تو ویو ماڈریٹنگ ریلیشن شپ ان 1 فوکس گراف، تو ہم اس کو اگر ویو فوکس گراف پہ جاتے ہیں تو یہ ہمارا زیادہ کنسرنڈ ہوتا ہے، یہ ایزیلی ایکسپلینیبل ہوتا ہے، اور اس کو ہم آسانی سے جو ہے وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر اگر آپ نوٹ کریں یہاں پہ تو
آپ کے پاس جو گراف ہے اس میں آلریڈی مینشن کر دیا کہ جو بلو لائن ہے یہ لو او پی این کی ویلیو کو دے رہی ہے، اور جو بلیک والی ہے یہ ہائی او پی این جو میرا ماڈریٹر ہے بیسیکلی اس کی ویلیو کو جو شو کر رہا ہے، اور بیس میں جو ہے وہ میرا آئی وی ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے پاس ڈی وی ہے۔ تو ایک ریلیشن شپ تو ہم نے دیکھا تھا کہ آئی وی ڈی وی میں کہ آئی وی کے انکریز ہونے سے ڈی وی انکریز ہوتا ہے، لیکن اب ہم اس کو ماڈریٹر کے ماڈریٹر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں۔ تو جو لو ویلیو ہے وہ بلو لائن ہے، تو بلو لائن یہ شو کر رہی ہے کہ انکریزنگ ہے اور پھر ڈیکریزنگ ہے، اپر ٹرینڈ ہے، لیکن ہائی جو پوائنٹ ہے اس کا اپر ڈائریکشن آ رہی ہے، تو یہ بیسیکلی شو کر رہا ہے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ یہ اس کو پازیٹیولی جو ہے وہ ماڈریٹ کر رہا ہے۔ پازیٹیولی ماڈریٹ کرنے کا مطلب ہے کہ جیسے ہی جو ہے ماڈریٹر کی ویلیو ہائی ہوتی جائے گی، آئی وی کا امپیکٹ جو ہوگا ڈی وی پہ انکریز ہوتا جائے گا، اور یہ پازیٹیو ماڈریشن ہے۔ اگر نیگیٹو ماڈریشن ہوتی ہے تو اس میں جو گراف ہوتا ہے اس کا فرسٹ سیک آف ٹائم میں صرف سمجھانے کے لیے، کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ نیگیٹو کا کیسے بنے گا، تو نیگیٹو کا ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو بنائیں تو یہ اس طریقے سے آ جائے گا۔ اگر یہ سم ٹائم ہم اس کو بیسیکلی اگر دیکھیں تو جو ہم ایموس کے اندر ایس پی ایس کے اوپر بناتے ہیں تو یہ مین ویلیو پہ ہوتا ہے، یہ مین ہوتا ہے، یہ -1 اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے اوپر ویلیو ہوتی ہے، اور یہ +1 اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے اوپر ہے۔ تو اگر آپ اس کو گرافیکلی دیکھیں گے تو اس طریقے سے، تو یہ آپ کو یہ شو کرے گا کہ جب مین پہ تو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے، 1 اسٹینڈرڈ ڈیویشن پہ ڈاؤن ورڈ ہے، لیکن جب +1 ہائی ویلیو ہوتی ہے تو ہائی کے اوپر بھی یہ بہت زیادہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان نیگیٹو ریلیشن شپ کو شو کر رہا ہے۔ تو پازیٹیو ہوگا تو وہ اپورڈ ڈائریکشن دے گا، اور اگر جو نیگیٹو ہوگا وہ ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن دے گا۔ یہ اس کے اندر امپورٹنٹ چیز ہے جس کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گراف کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے ہمیں کس طریقے سے اس کو دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ اس کو مختلف شیپ پہ فارم میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس پہ کلک کریں تو آپ ان کو پوائنٹس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک نوٹ کیجئے بات کہ اگین یہاں پہ لائنس وہی ہیں، ڈاٹ جو ہے وہ ڈیٹا پوائنٹس ہے، ایکچولی اس نے ان ڈاٹس کے اکارڈنگ اس کو جو ہے وہ بنایا ہے، ڈاٹس کا مطلب ویلیوز کو لے کے اس نے جو ہے وہ ماڈل بنایا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ ڈاٹس کی زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب یہ ہائی ہوگا، یہاں پر اگر دیکھیں تو یہاں پہ ان کے درمیان آئی وی اور ڈی وی کے درمیان اگر ڈاٹ اور ڈفرینس کے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے ان کے درمیان ڈفرینس زیادہ ہے، یہ ایک دوسرے کو اتنا پازیٹیولی افیکٹ نہیں کر رہے، لیکن ڈیو ٹو ماڈریٹر اگر یہاں پر ڈاٹس اکٹھے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک گروپس کی شکل میں نظر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہاں پہ ماڈریٹر اپنا رول پلے کر رہا ہے، اور ماڈریٹر کی ویلیو ہائی ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان ریلیشن شپ جو ہوتا ہے وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو گیا۔ تو ہم اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ہے وہ گراف کو دیکھ سکتے ہیں۔ فردر اگر آپ اس کو اور دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ دوسرے گراف پہ آ جائیں، یہ سپلٹ کر رہا ہے، یہ لو والی ویلیو کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور یہ ہائی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ اب دیکھیں ان کیس آف جب لو او پی این ہوتا ہے تو آئی وی اور ڈی وی کے درمیان ریلیشن، یہاں ڈاٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کو کافی ڈسٹینس پہ نظر آ رہے ہیں، ان کے درمیان فاصلہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان اتنا اسٹرانگ ریلیشن شپ نہیں ہے۔ لیکن جب یہ آپ کے پاس ہائی او پی این ہوتا ہے، یعنی آپ کے جو اوپننیس ایک ویریبل ہے، وہ جب اس کا ڈیفینیٹلی ماڈریٹر کی ویلیو ہائی ہوگی تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر امپیکٹ بھی جو ہوگا وہ پازیٹیو ہوگا، اور یہ اس کو پازیٹیولی ماڈریٹ کر رہا ہوگا۔ اسی طریقے اگر نیگیٹو ہوتا تو وہ ریورس میں ایسے نیچے کی طرف بن رہا ہوتا، یا ایسے کر کے بن رہا ہوتا، اور اگر وہ قریب قریب اس کے پوائنٹ بن جائیں جیسے اوپر بنے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا وہ سگنیفیکنٹلی جو ہے وہ اس کو نیگیٹیولی ماڈریٹ کر رہا ہوگا۔ اور بس یاد رکھ لیجیے گا کہ اگر اس کی انٹریکشن ٹرم جو ہے، انٹریکشن ٹرم اگر اس کی جو ہے وہ پازیٹیو ہے، اس کا پازیٹیو اینڈ سگنیفیکنٹ ہے، تو اس کا مطلب پازیٹیو ریلیشن شپ ہوگا، اور اگر وہ نیگیٹو ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان نیگیٹیولی اس کو ماڈریٹ کر رہا ہوگا۔ سو تھینک یو ویری مچ، اور اگر آپ کو کوئی اس میں کوئی کوئری ہو تو آپ پلیز مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں۔ ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کو انشاءاللہ میں نے کوشش کی ہے ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنے کی۔ اب کوئی کوئری ہو تو آپ مجھ سے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔